بولا بڑا کام کیا، دین خدا عام کیا، کر نہ سکا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا مولانا ابی القاسم محمد وعلى طيبين الطاهرين المعصومين المظلومين وعلى لعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وقوله الحق: بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. اللهم صل على محمد وعلى محمد معجل عزیزان محترم، آئے کریمہ کو آپ کے سامنے اپنی سی مختصر سی مجلس کا شروع قرار دیا ہے کہ جس میں پروردگار دو عالم ارشاد فرماتا ہے: وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. تمہارے پروردگار کا یہ قطعی فیصلہ ہے اور نہائی فیصلہ ہے کہ اللہ تعبدو، کسی کی عبادت نہ کرنا، پرستش نہ کرنا، الا ایاہ، مگر اس کی جو لائق عبادت ہے. دیکھیں سورہ اسرا کی آیت نمبر 26 کہ جس کا پہلا فقرہ یہ ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. خود اس آیت کے اس فقرے پر ہم نے مکمل اشرح نہیں، لیکن ہاں ایک مجلس، مکمل مجلس کو ضرور دوسری جگہوں پہ خطاب کیا ہے. لہذا اب اسی مجلس کی تکرار کر دینا یا دہرا دینا، ریپیٹ کر دینا شاید ہمارے اس برنامے کے ہدف کو بنحو احسن اور اکمل پورا نہ کرے. لہذا گفتگو کا اپنا اصلی محور آیت کے بعد کا جو فقرہ ہے اس پہ ہوگا، لیکن اس فقرے کو کے ذیل میں تمہیداً اور مختصراً بیان کرنا چاہیں گے تاکہ اپنے اصل مطلب میں آسانی کے ساتھ وارد ہو سکیں. صلوات اللہ محمد علیہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. تمہارے رب کا تمہارے یہ فیصلہ ہے کہ دیکھو کسی کی عبادت، کسی کی پرستش نہ کرنا. جب بھی پرستش کرنا ہو تو اپنے صرف پروردگار اور خدائے وحدہ لا شریک کی عبادت کرنا، اس کی پرستش کرنا. یہ اگر ہم ذرا سا تعامل کریں تو سمجھ میں آ سکتا ہے اور تائید کر سکتے ہیں کہ یہ شعار اللہ تعبدوا الا ایاہ یہ ایسا حکم الہی ہے جو اصل دین ہے، اصل اسلام ہے، شرط ایمان بھی ہے. اگر یہ نہیں ہوگا تو ہمارا دین، ہماری شریعت سب بے بنیاد ہو جائے گی. چنانچہ انبیاء اکرام کی جو تعداد ہے 1,24,000 انبیاء نے اگر دین کی تبلیغ کی ہے تو وہ اسی اللہ تعبدوا الا ایاہ کے تحت کی ہے. اس لیے کہ اگر ہم اپنے کلمہ شہادت کو بیان کریں جو ایک نان مسلم کو اگر مسلمان ہونا ہے بلکہ شیعہ ہونا ہے تو اسے جو کلمہ کم از کم زبان پہ دہرانا ہوگا کیا ہے؟ پہلا کلمہ توحید لا الہ الا اللہ، کلمہ رسالت محمد رسول اللہ، اور آخر میں کلمہ ولایت شیعہ ہونے کے لیے ضروری ہے علی ولی اللہ. اب ہم اگر یہ سوال کریں یہ بتائیے کہ 1,24,000 انبیاء کرام کی جو تبلیغ کی ہے کیا ان تینوں کلمے کی تبلیغ کی ہے
تلویز کی ہے نہیں، بلکہ صرف اور صرف کلمہ توحید جو ہے لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ تعبدو الا ایاہ، کسی کی عبادت نہ کرنا، کسی کو قبول نہ کرنا، اور انہیں پروردگار اگر قبول کرنا ہے تو صرف خدا وحدہ لا شریک کو۔ سبحان اللہ۔ اچھا حتیٰ پیغمبر اکرم جب مبعوث برسالت ہوئے تو اپنا پہلا شعار جو بیان کیا وہ کیا؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ لیکن اہل علم کے درمیان پڑھا ہوتا ہے اسی طریقے سے مدد ملتی ہے صلی اللہ محمد علیہ محمد صلی اللہ محمد وآلہ محمد۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہمارے خدا وحدہ لا شریک پہ ایمان لے آؤ، تمہاری دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی، تمہاری آخرت بھی سمجھ جائے گی۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ کلمہ توحید کے علاوہ کلمہ رسالت، کلمہ ولایت کیا، تو علم منطق کی زبان سے جواب دیں گے کہ بھائی سالبہ ارتفاع موضوع ہے۔ ابھی جب رسالت کو مبعوث، رسول کی رسالت جب مبعوث ہی نہیں ہوئی ہے، علی کی ولایت کا اعلان ہی نہیں ہوا ہے، تو پھر اس کی تبلیغ کس بات کی؟ لہذا ہماری یہاں تک کی گفتگو سے یہ سمجھ میں آیا، اچھا جناب لقمان نے جب اپنے بیٹے کو وصیت اور نصیحت کیا کس چیز کی؟ یا بنیا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ دیکھو بیٹا، ہر گناہ کو تم انجام دے سکتے ہو، لیکن خبردار کبھی تم خدا کا کسی کو شریک قرار نہ دینا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ پروردگار ہمارے تمام گناہوں کو اپنے فضل و کرم سے تو معاف کر سکتا ہے، لیکن کبھی برداشت نہ کرے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک قرار دیا جائے۔ کسی کو شریک قرار دیا جائے کبھی برداشت نہیں کرے گا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ وَيَغْفِرُ دُونَ مَا ذَلِكَ لِمَن یشاء۔ پروردگار کبھی اس شخص کو معاف نہیں کرے گا جو انسان اس کے ساتھ شریک قرار دیتا ہے۔ ہاں ممکن ہے کہ پروردگار اگر چاہے تو انسان کے تمام گناہوں کو معاف کر سکتا ہے، لیکن شریک کو معاف نہیں کر سکتا۔ صلی اللہ محمد علیہ محمد۔ اللہم صلی علی بس یہی پر اپنے تمہیدی پروندے اور فائل کو کلوز کرتے ہیں، بس اس نتیجے کے ساتھ کہ ہم اپنے اللہ تعبدو الا ایاہ کی منزلت اور فضیلت کو سمجھ لیا ہے۔ وہ اس طریقے سے کہ اصل اسلام 1,24,000 آدمی تک تبلیغ کی تو اسی کلمہ توحید کی، لہذا کتنا اہمیت یہ جملہ ہے، کلمہ ہے۔ اب قرآن کی فصاحت اور بلاغت کے اعتبار سے اب پروردگار یہاں پر اس حکم کے بعد اگر کوئی حکم بیان کرے گا تو یقیناً اس کی بھی کچھ اہمیت کم نہیں ہونی چاہیے، اس کی بھی اہمیت و فضیلت کم از کم اس طریقے کے ہونی چاہیے کہ ہم درجہ ہو۔ لہذا جب ہم قرآن میں نگاہ کرتے ہیں تو پروردگار کو دیکھتے ہیں کہ پروردگار نے اپنی الوہیت اور عبودیت کا جب اقرار لے لیا تب فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا کا اقرار لینا پروردگار کا اپنی عبودیت کے بعد، اپنی الوہیت کے بعد بالوالدین احسان کے مرتبے اور فضیلت کو سمجھا رہا ہے۔ صلی اللہ محمد علیہ محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد۔ اب یہاں پر آیت اللہ مکارم شیرازی مدد اللہ علیہ اپنی تفسیر النمونہ میں جب اس آیت کے ذیل میں تفسیر بیان کرنا شروع کرتے ہیں اور ماں باپ کی فضیلت اور منزلت کو بیان کرنا چاہتے ہیں تو وہ بیان کرتے ہیں قرآن کی متعدد مقامات ایسے ہیں جہاں پر اسی کلمے کی تکرار ہوئی ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اس کے بعد دلچسپ بات یہ بیان کرتے کہتے ہیں کہ جہاں کہیں بھی بالوالدین احسانا کی قرآن کی متعدد مقام پر تکرار ہوئی ہے وہ پروردگار کی الوہیت اور عبودیت کے بعد ہی تکرار ہوئی ہے۔ انہوں نے تمام آیات کو یکجا کیا ہے، جیسے سورہ بقرہ آیت نمبر 83 میں پروردگار نے ارشاد فرماتا ہے لا تعبدون الا اللہ
وبالوالدین احسانا، کسی کی عبادت نہ کرنا، کسی کی پرستش نہ کرنا، اور کیا؟ اور اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا۔ سورہ نساء آیت نمبر 36، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا۔ دیکھو جب بھی عبادت کرنا ہو تو اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کی اطاعت کرنا، اور اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا، کسی کو شریک قرار نہ دینا، اور کیا؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا۔ اسی طریقے سے سورہ انعام آیت نمبر 151 اللہ تعبدوا اللہ تشرکوا بہ شیئا وبالوالدین احسانا۔ اس کے بعد دو آیت سے نام شمول قرار دیا، وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدین احسانا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سورہ لقمان میں انشکر لی ولوالدیک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب بھی ہمارا شکریہ ادا کرنا تو ایسا نہ ہو جائے کہ تم اپنے والدین کے شکریہ ادا کرنے کو فراموش کر دو۔ نہیں، فراموش نہ کرنا، ہمارے شکر کے ساتھ ساتھ اپنے والدین کا بھی شکریہ ادا کرنا۔ اب یہاں فرماتے ہیں پروردگار کا اپنی الوہیت کے بعد وبالوالدین احسانا کا حکم ہمیں بتاتا ہے، اپنے شکر ادا کرنے کے بعد ماں باپ کے شکر کو ادا کرنے کو واجب بتاتا ہے۔ یہ ہمیں حقیقت میں ماں باپ کی عظمت اور منزلت کو سمجھا رہا ہے۔ مائک نہ ہونے کی وجہ سے مشکل ہو رہا ہے۔ اچھا، تفسیر معروف المقدام جس میں علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ جب اس آیت کے ذیل میں تفسیر بیان کرتے ہیں تو وہ فرماتے ہیں وہ بھی کچھ اسی طریقے کی منزلت اور فضیلت والدین کی اس پر بیان کرتے ہیں۔ کہتے ہیں پروردگار کا اپنے الوہیت اور عبودیت کے بعد وبالوالدین احسانا وبالوالدین احسانا یہ ہمیں سمجھا رہا ہے کہ اگر قانون الہیہ میں، احکام الہیہ میں اگر کوئی چیز توحید کے بعد واجب اوجب الواجبات ہے تو وہ ماں باپ کا احترام کرنا۔ اسی طریقے سے وہ یہ نہیں رکتے بلکہ فرماتے ہیں وَأَلَّا تُشْرِكُوا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا۔ یہ ہمیں سمجھا رہا ہے کہ قانون الہیہ میں اگر کوئی چیز شرک کے بعد احرم المحرمات ہے تو وہ ماں باپ کو غضبناک کرنا، ماں باپ کو ناراض کرنا ہے۔ صلوات محمد علیہ محمد۔ اچھا، یہاں تک کی گفتگو سے اتنا واضح ہو گیا ہے کہ بالوالدین احسانا کہ بڑی تاکید ہے، قرآن کو تاکید مقام پر آیا ہے، لہذا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کریں، اچھے برتاؤ کریں، اچھے طریقے سے پیش آئیں۔ اب یہاں پر ایک جو چھوٹا سا سوال سمجھ میں آتا ہے وہ یہ کہ بالوالدین احسانا، یہ احسانہ سے مراد کیا ہے؟ کون ایسی نیکی ہے کہ جس کو ہم انجام دے تو اطمینان کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کیا ہے؟ ہم اپنے ماں باپ کم از کم اتنا کہہ سکیں اس احسان کو انجام دینے کے بعد کہ ہم نے اپنی زندگی میں قرآن کی اس آیت پر عمل کر لیا۔ یہ کب ہوگا؟ جب ہمیں پتہ چل جائے بالیقین کہ ہم نے ہمارے پاس احسان کا یہ مصداق ہے، احسان کا میدان عمل میں یہ مصداق ہے۔ اب یہ سوال میں پریشان کیوں ہوگا کہ احسان سے مراد کیا ہے، احسان کہتے کسے ہیں؟ اچھا، ایسا بھی نہیں ہے کہ یہ سوال اس 15ویں قرن میں ہمارے ذہن میں پہلی مرتبہ آیا ہے، بلکہ ابو ولاد الحناد نامی شخص جو قرن دوم میں زندگی گزار رہا تھا، صادق آل محمد کا زمانہ تھا، اس کے ذہن میں سوال آیا کبھی والدین احسان میں احسان سے مراد کیا ہے؟ لہذا اس کے لیے بڑا آسان تھا، وہ پہنچ گیا امام کی خدمت میں اور عرض کرتا سأل تو اصول کافی جلدوں میں یہ روایت نقل ہے، سألت ابا عبداللہ عن قول اللہ عز وجل وبالوالدین احسانا ما هذا الاحسان۔ آنے والا
شخص آتا ہے امام سے سوال کرتا ہے مولا یہ بتائیے پروردگار نے قرآن کے متعدد مقام پر وبالوالدین احسانا وبالوالدین احسانا کا تکرار کیا ہوا ہے، اب اس احسان پر ہم عمل کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس احسان کا مراد کیا ہے ہمیں بیان کیجیے اپنا رسول اللہ۔ تو امام فرماتے ہیں فقال الاحسان ان تحسن صحبتهما، سبحان اللہ سبحان اللہ، فرماتے ہیں کہ احسان کا مصداق ختم یہ ہے کہ جب بھی تم اپنے ماں باپ کے ساتھ کلام ہو گفتگو کرو تو تمہاری گفتگو محترمانہ ہونی چاہیے، جب بھی تم ہم کلام ہو تو محبت آمیز کلام ہو، ایسا نہ ہو کہ گفتگو کے دوران تم اپنی آواز کو بلند کر دو، ایسا نہ ہو کہ اگر تمہارے ماں باپ اگر غیر منطقی اور غیر استدلالی گفتگو کرے تو تم انہیں جھڑک دو، ارے آپ کا زمانہ نہیں ہے، یہ زمانہ ترقی یافتہ زمانہ ہے، آپ کے زمانے میں لوگ بیل گاڑیوں پہ سفر کرتے تھے، آج کے زمانے میں منٹوں میں گھنٹوں اور برسوں کا سفر طے کر لیتے ہیں۔ اگر تمہارے ماں باپ غیر استدلالی اور غیر منطقی بھی گفتگو کریں تو حق نہیں ہے کہ تم انہیں جھڑک دو۔ اچھا جب میں اس روایت کو نوٹ کر رہا تھا، یادداشت کر رہا تھا تو ایک بات ذہن میں آئی، چونکہ نوٹس لے کر رہا تھا کہ امام کی حدیث ہے خیر العلم الکتابہ، سبحان اللہ، اچھا شاید کتابت کی وجہ سے بات ذہن میں آئی، آپ حضرت اصلاح کیجیے گا۔ وہ یہ کہ ہماری فطرت، ہم انسان بے عجیب فطرت کے مالک ہیں کہ قرآن کی متعدد آیات والدین کے احترام میں، روایت لا تعداد بے شمار روایات ماں باپ کے احترام میں کہ جب بھی گفتگو کرو تو محترمانہ گفتگو کرو، جب بھی گفتگو کرو تو محبت آمیز گفتگو کرو، لیکن میدان عمل میں جب ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں تو بعض موقع پہ ایسا ہوتا ہے کہ گفتگو کرتے کرتے خرانے لگتے ہیں، بلند آواز سے گفتگو کرنے لگتے ہیں، جھڑک دیتے ہیں بعض موقع پر، لیکن وہ شریعت حیات جس کے بعد میں نہ قرآن کی کوئی آیت ہے نہ روایت ہے، جب ان سے گفتگو کرتے ہیں تو گفتگو کے دوران اتنے پھول چڑھتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں ہمارا روزہ جاتا ہے۔ ان تحسن صحبتهما، یہ احسان سے پہلے مصداق کو ہم نے بیان کیا، اس کے بعد فرماتے ہیں وَأَن لَا تُكَلِّفَهُمَا أَن يَسْأَلَاكَ شَيْئًا مِمَّا يَحْتَاجَانِ إِلَيْهِ۔ دیکھو ایسا نہ ہو کہ ماں باپ، احسان کا دوسرا مصداق، ایسا نہ ہو کہ تمہارے ماں باپ کے ساتھ وہ وقت آ جائے کہ وہ اپنی ضرورتوں کو اپنی زبان پر لے آئے، اس کے بعد دوسرے کو نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بیان کرنا چاہتے ہیں کہ ماں باپ کا حق یہ ہے کہ ان کی ضرورت ان کے زبان پہ آنے سے پہلے ان کی ضرورتوں کو پوری کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے ہمارے بچپنے میں ہماری ضرورتوں کو ہمارے بن مانگے پوری کیا ہے، لہذا اگر آج ضرورت ان کو ہے تو تم بھی انتظار نہ کرو کہ تم سے کہیں پھر ضرورتوں کو پوری کریں۔ اس کے بعد امام اسی روایت کے آگے ادامے میں ارشاد فرماتے ہیں وَإِن كَانَ مُسْتَغْنِيَيْنِ، اگرچہ اس ضرورت سے وہ مستغنی ہو، یعنی خود ان کے پاس اتنی دولت ہو کہ وہ خرید سکتے ہیں، لیکن تم اس وجہ سے کہ وہ مستغنی ہے پر ذمہ نہیں ہو، بلکہ تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم ان کی ضرورت کو پوری کرو۔ ایک اور صلوات محمد علیہ محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ آخری بات عرض کر کے یہی وجہ تھی کہ چوتھے امام سیدنا سجاد علیہ السلام اللہم صلی علی محمد سجادیہ کی 24 نمبر دعا میں ارشاد فرماتے ہیں بار الہ الہمنی علم ما یجب لہما علیہ الہاما، اے میرے پروردگار تمام تر ضرورتوں کو جو ہمارے ماں باپ کی ضرورتیں ہیں ہم کو بصورت الہام ہمیں معلوم کر ہمیں علم دے دے، تاکہ ہم
ایسا نہ ہو کہ ہماری ضرورت جو ماں باپ کی ضرورت ہے وہ ہم سے بیان کر دیں. امام فرماتے ہیں بہترین طریقہ یہ ہے کہ پروردگار سے دعا کریں جو کچھ ہمارے ماں باپ کی ضرورت ہے وہ ہمیں الہامی صورت میں علم دیتے تاکہ ہم ماں باپ کی ضرورتوں کو پوری کر سکیں. بس ختم کیا آپ کی رحمتوں کو. ربط مسائل کے لیے اتنا کہنا ضروری سمجھوں گا کہ جتنی یہ فضائل مناقب جو والدین کے حق میں قرآن میں بیان ہوئی، قرآن کو متعدد آیات نے بیان کیا ہے یا روایات نے بیان کیا ہے، یقیناً یہ دنیا کے عام کے لیے ہے. بلکہ یوں کہوں کہ دنیا کی جو گنہگار مائیں ہیں ان کی اتنی فضیلت ہے، اتنی مناقب ہیں کہ پروردگار ہمیں تھوڑا سا بھی حق نہیں دیتا کہ ہم ان کی شان میں گستاخی کریں. تو پھر وہ ماں جو قسمت العبرا کے درجے پہ فائز ہو، وہ ماں کہ جو سادات بلکہ تمام امت کی ماں ہو، وہ ماں کہ جس کے بارے میں پیغمبر گرامی نے خود ارشاد فرمایا فاطمہ تو ام ابیہا. آپ ذرا انصاف سے بتائیے کہ اس امت اسلامی کو اس ماں کے ساتھ کیسا اور کیا سلوک کرنا چاہیے تھا اور کیا سلوک کیا. اس ماں کو در و دیوار کے درمیان کیا گیا، شوہر تاجدار کو گلے میں رسی کا پھندا ڈال کر مسجد کی طرف کھینچتے ہوئے لے گئے. فرزند اکبر کو زہر دغا سے شہید کیا گیا اور انہی کے چھوٹے لال حسین کو ارے وطن میں چین سے رہنے نہ دیا گیا. حضرت اللہ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے ہمیں سید الشہداء کے سید ابن طاووس علیہ الرحمہ اپنی مقتل کی کتاب الجحوف میں کہ جو مقاتل کے معروف ترین کتابوں میں سے معتبر ترین کتابوں میں سے ایک ہے، اس میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جب امام حسین 28 رجب کو کاروان لے کر مدینہ سے نکل رہے تھے تو اس زمانے کی بڑی بڑی شخصیتیں اپنے مشوروں کے ذریعے اپنی نصیحتوں کے ذریعے امام کو روکنا چاہتے تھے، جس میں ایک نام محمد ابن حنفیہ کا بھی ہے. وہ بیان کرتے ہیں کہ محمد حنفیہ اتنا اپنے لحاظ سے خیر خواہ تھے، امام کو چاہتے تھے کہ وہ مدینے میں ہی نہیں رکے بلکہ امام کو روکنے کے لیے مکے تک آ گئے تھے. اور وہ رات کہ جس کی صبح امام عازم کوفہ ہونے والے تھے، کوفہ کے لیے نکلنے والے تھے، اس رات میں آ کے عرض کرتے ہیں یا اخی حسین، بابا علی کے ساتھ کوفہ والوں نے جو سلوک کیا، بابا علی کے ساتھ جو سلوک کیا اس سے ہم خوفزدہ ہیں. بھیا حسن کے ساتھ جو رویہ اپنایا اس سے خوفزدہ ہے. اس لیے اے میرے بھائی عزیز حسین، آپ کو ہم کہتے ہیں کہ آپ کوفے نہ جائیے. امام فرماتے ہیں انظروا فی ما قلت، جو کچھ آپ نے کہا ہم اس پہ غور و فکر کریں گے. ہاں زادارو، لیکن جب صبح آئے کاروان آمادہ ہو گیا کوفے کے لیے نکلنے کے لیے، تو یہ خبر محمد ابن حنفیہ تک پہنچی. محمد ابن حنفیہ اپنے آپ کو بڑی تیزی سے راہوارے امام حسین تک پہنچایا اور کیا کہ بھائی حسین کیا آپ نے نہیں کہا تھا کہ ہم غور و فکر کریں گے، تدبر کریں گے، تو پھر کیوں عازم سفر ہو گئے؟ تو امام فرماتے ہیں کہ رات میں جب میں سویا خواب میں دیکھا، خواب میں لالا رسول اللہ کو دیکھا، وہ فرما رہے تھے یا حسین اخرج ان اللہ قد شاء یراک قتیلا. اے حسین، ارے بیٹا حسین، ارے اللہ کا یہ ارادہ ہے کہ وہ تمہیں اپنے راہ میں قتیل دیکھے، اپنے راہ میں مقتول دیکھے. ہاں زادارو، جیسے امام حسین نے کہا محمد ابن حنفیہ تسلیم ہو گئے، لیکن اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ لیکن ان خواتین کا اور ان بچوں کا ساتھ لے جانا ہمیں سمجھ میں نہیں آتا. اب عبداللہ حسین فرماتے ہیں ان اللہ قد شاء یراہن سبایا. ارے اللہ کا یہ ارادہ ہے، اللہ یہ چاہتا ہے کہ اہل حرم کو راہ اسلام میں اسیر دیکھے. آزادارو، خدا حافظی کی عاشور کی صبح تمام اصحاب، تمام انصار شہید کر دیے گئے. اللہ نے مظلومیت اب عبداللہ حسین اور امتحان صبر حسینی، ارے سب کوئی شہید ہو چکا ہے لیکن امام حجت ہے نا، حجت ہے پروردگار کی طرف سے، لہذا حجت کو تمام کرنے کے لیے ایک مرتبہ اپنا آخری خطبہ دیا، 30,000 لشکروں کو مخاطب کیا. اس کے بعد ارشاد فرماتے
فرماتے ہیں اتقتلونی علی سنت بدلتها ام علی حق ترکتها ام علی شریعت بدلتها، تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو؟ کیا ہم نے کسی سنت الہیہ میں تبدیلی کر دی؟ کیا ہم نے کسی حق اللہ سے حق اللہ کو پائمال کیا ہے؟ اللہ نے مظلوم ہے، اس کے بعد امام فرماتے ہیں ام علی جرم فعلتو، یا کسی گناہ کے مرتکب ہو گئے لہذا تم قتل کرنا چاہتے ہو؟ سب نے جواب دیا فقالوا له انا نقتلك بغضا لابيك، اے حسین ہم آپ کو بس آپ کے بابا علی کے بغض میں قتل کرنا چاہتے ہیں۔ المختصر، ارے وہ وقت بھی آیا کہ سروتن میں جدائی ہوئی، فضا میں آواز بولی الا قتل الحسین بکربلا الا صبح الحسین بکربلا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ فضا و تسلیم